अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक यंग एक्ट्रेस के साथ हूँ जिन्हें मैंने जितनी बार भी टीवी पे देखा है मैंने सोचा है कौन है ये लड़की, हाउ इज़ शी सो गुड, व्हाट एक्टिंग अकेडमी हैज़ शी कम फ्रॉम कि शी इज़ न्यू एंड येट शी इज़ टेकिंग ओवर द स्क्रीन. I've been meaning to talk to her and I'm so glad that today I'm sitting across Shahira Jalil Basit. Thank you for meeting me. Thank you for having me. No, it's my pleasure. You've been doing such amazing work. Itna sa career you started last year and you're already, I mean, jo bhi roles hain aapke, they're very memorable. Is there an acting academy that you studied at, or is this natural? I would say it's a mix of both in the sense کہ میں نے باقاعدہ کسی ایکٹنگ اکیڈمی سے پڑھائی نہیں کی ہے, ایکٹنگ کی تعلیم حاصل نہیں کی ہے, لیکن as an actor, as an aspiring actor, I used to sit and watch YouTube content a lot. Okay. میں باقاعدہ جو ٹیکنیکل آسپیکٹس ہوتے ہیں اداکاری کے ان کو I used to listen to interviews of the actors, اور ان کا جو پروسیس ہوتا تھا اس پروسیس کو میں سنتی تھی اور سمجھتی تھی. تو وہاں سے مجھے لگتا ہے میری باضابطہ ٹریننگ جو ہوئی ہے وہ ایک طرح سے وہاں سے ہوئی ہے. اور دوسری چیز جو شروع میں نے بولا تھا اٹس اے مکس آف بوتھ, تو دوسری چیز یہ کہ آئی تھنک ایز این ایکٹر آپ کے اندر نا ایک سینس آف انٹیوشن ہونا چاہیے, تو اس کو پریزرو کرنا بہت ضروری ہے. تو وہ مجھے لگتا ہے اس نے مجھے ہیلپ کی ہے تھوڑی بہت اپنے ایکٹنگ کو تھوڑا سا کرافٹ کو تھوڑا بہتر کرنے. سو بیسکلی اٹ واز یور پیشن, کیونکہ لوگ یوٹیوب پہ مختلف چیزیں دیکھتے ہیں بٹ یو ڈیسائیڈیڈ ٹو واچ وہ والے شوز جس میں لوگ اپنی کرافٹ اور اپنی ٹیکنیک کی بات کر رہے ہیں, رائٹ؟ سو جی آپ کا خود کا انٹرسٹ ہی تھا نا, اٹ واز دس پیشن دیٹ لیڈ یو دیر. آئی ریممبر میں جاب کری تھی, میں نے اپنا ماسٹر جب کمپلیٹ کیا یو ایس سے, آئی واز اے فل برائٹ اسکالر اوور دیئر. میں واپس آئی جب پاکستان, تو میں جو گورنمنٹ منسٹری آف پاورٹی ایلیویشن ہے اس میں آئی واز ورکنگ, اور میں رات کے اپنے آفس کا کام کمپلیٹ کرنے کے بعد رات کے 2-3 بجے بیٹھ کے میں یہ چیزیں دیکھ رہی ہوتی تھی, یہ کنزیوم کر رہی ہوتی تھی کہ ایکٹنگ کی دنیا, واٹس دا میجک بہائنڈ اٹ. تو دا ورڈ پیشن از ویری کریکٹ, بیکاز وہ پیشن ہی ہوتا ہے کہ آپ رات کے 3 بجے بیٹھ کے یو کنزیومنگ دس کانٹینٹ, آئی گیس. اینڈ دین ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ ان, ڈیڈ یو آڈیشن, ڈیڈ یو ڈیسائڈ کہ چلو ایک ٹرائی کرتے ہیں اس کو؟ آڈیشن میرا سب سے پہلا جو ہے نا, میں نے مطلب آپ سمجھ لیں کچھ اس طرح سے میں نے کیا تھا کہ آئی واز ورکنگ ان اسلام آباد, میں اپنی جاب کر رہی تھی اور سائملٹینیسلی میں نے آڈیشنز دینا شروع کر دیے تھے. تو میرا بالکل پہلا آڈیشن مجھے یاد ہے, ایک ڈرامہ ہے صلاح الدین ایوبی جو پاکستان اور ترکی کے اشتراک میں بن رہا ہے, وہ اس ڈرامے کا میں نے آڈیشن, اس سیریز کا آڈیشن شروع کے آڈیشن میں سے تھا. یہ 2021 کی بات ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں سلیکشن بھی ہو گیا تھا. there were 60 actors in Pakistan who were selected. تو وہ میرا بالکل پہلا آڈیشن تھا. You were selected. I was selected, جی. اب وہ I think it's in the process, اور ابھی اس کا season 1 بن رہا ہے, تو gradually we hope کہ things will work out on that front. مگر بہرحال پھر ایونچولی 2023 میں جا کے I quit my job, کیونکہ مجھے سمجھ میں آیا کہ میں ساتھ تو نہیں کر سکتی ہوں یہ کام, اور مجھے ایونچولی کراچی آنا پڑے گا اگر مجھے ایکٹنگ کو پرسو کرنا ہے ایز اے کریئر. I quit my job in Islamabad. That was a calculated risk. I had my savings and everything. Then I came to Karachi and I formally started auditioning properly. لیکن کراچی میں اس وقت آئی تھی, just for the record, جب مجھے how do I explain it, مطلب جنوری 2023 کی بات ہے یہ, جب مجھے میرا پہلا ڈرامہ آفر ہوا تھا ہم ٹی وی کی طرف سے. That was Meesni. I had a small role there. اور اس کے بعد ہی I sent in my auditions online, through which I got selected for the movie called نایاب, جس میں یمنا زیدی تھیں جو حال ہی میں ریلیز ہوئی تھی. تو نایاب کی کرکٹ ٹریننگ کے لیے میں کراچی آئی ہوئی تھی فیبری میں, اور اسی ہفتے میں جب میں نایاب کی کرکٹ ٹریننگ کے لیے جا رہی تھی, within that week I miraculously got Razia and then I moved to Karachi. ہاں Yeah. ٹھیک ہے. And then you were here. Then I was here. ہاں جی. اچھا. اینڈ لیکن ظاہر ہے آپ نے یوٹیوب انٹرویوز دیکھے, ساتھ ساتھ آپ نے پاکستانی ڈرامے بھی دیکھے ہوں گے. کچھ اچھے ہوتے ہیں, کچھ برے ہوتے ہیں, کچھ بہت ریپیٹیو بھی ہوتے ہیں. یو ور اسٹل اٹریکٹیڈ ٹو اٹ, یو اسٹل سیڈ ہاں میں نے ڈراموں میں کام کرنا ہے, حالانکہ ڈراموں کے پروز اور کونز ہیں. یہ کیسے آپ نے اپنے آپ کو یہ سمجھایا؟ ایکٹرس, میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ ینگ ایکٹرس جو نئے ہیں, جو بہت پیشنیٹ اس وقت, وہ اپنے آپ کو کیسے سمجھاتے ہیں کہ ہاں یہ کچھ ڈرامے 50% بیکار تو ہوں گے لیکن پھر بھی میں نے ڈرامہ ایکٹر یا ایکٹریس ہی بننا ہے. واٹ واز یور پروسیس ان کنونسنگ یور سیلف؟ آئی تھنک جب آپ اسٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں یو کانٹ بی سو پرائسی
کہ یار آئی ول جسٹ ڈو نیٹفلکس کانٹینٹ اور میں تو جو ہے نا مطلب کرسٹوفر نولان سے نیچے بات ہی نہیں کروں گی میں. آئی تھنک آپ مائی ریالٹی از پاکستان, اور یہاں کی ہی ریالٹی میں رہتے ہوئے مجھے سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ لگتی ہے کہ آپ اسٹوری ٹیلنگ کا جو ذریعہ ہے, جو میڈیم ہے آپ کے پاس, دیٹ از ٹیلی ویژن اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ سنیما, بٹ لارجلی اٹس ٹیلی ویژن ان پاکستان, رائٹ. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو اسٹوری ٹیلنگ کا میجک ہے نا, اس کو میں میجک اس لیے سمجھتی ہوں بیکاز لیٹس سے میں ایک انڈیویجول ہوں, اور مجھے جو میری پچھلی لائف تھی وچ واز اے ہیویلی ایکیڈیمک لائف, مطلب اس میں پڑھائی پھر ماسٹرس پھر جاب پھر لیپ ٹاپ, تو مجھے لگتا تھا کہ یار وہ لائف جو ہے نا اس کا امپیکٹ کتنا ہی ہو سکتا ہے. اس امپیکٹ کا اسکیل میسولی بڑھ گیا ان دس فیلڈ. لائک آئی کین ڈو اے سنگل پروجیکٹ اینڈ آئی کین ریچ ملینز آف پیپل. تو وہ جو اسٹوری مطلب اس کا جو اسکیل تھا وہ اتنا وائڈ تھا کہ یہ کنونس کرنا میرے لیے خود کو بہت آسان تھا کہ میں پاکستانی ڈرامے کروں, کہ میں اپنے آپ کو تصور کر سکوں پاکستانی ڈرامہ کے ایکٹر کے طور پہ, کیونکہ مجھے لگا کہ یہی میڈیم ہے which is reaching millions of people, not just in Pakistan, across South Asia, across the globe. So this is an interesting medium. I think I would be lucky. مجھے ایسا لگا اس ٹائم پہ جب میں ڈیسائڈ کری تھی, I remember thinking کہ یار یہ ایکچولی میری خوش نصیبی ہوگی اگر مجھے اس میڈیم کے تھرو اسٹوری ٹیلنگ کا موقع ملا. اچھا اچھا, اینڈ یو آر سیئنگ کہ شروع میں زیادہ پکی نہیں ہو سکتے, لیکن شہیرہ مجھے تو when I look at your work, کم کیا ہے لیکن بہت اچھا کیا ہے. when I look at your work, مجھے تو لگتا ہے کہ تم شاید پکی ہوئی ہوگی, تمہارے رولز یونیک ہیں. اچھا, رضیہ از اسپیشلی این ایگزامپل. کیا پکی نہیں ہوئی اور خود بخود آپ کو پلیٹ میں یہ اتنے اچھے اچھے رولز آ گئے؟ دیکھیے اس طرح سے سمجھیں کہ جو میرے 2 شروع کے جن رولز کے بارے میں بہت خوش ہوں میں, ایک نایاب والا جس میں صبا کا کیریکٹر تھا, اور ایک رضیہ جس میں رضیہ کا کیریکٹر تھا. آئی اسٹل مینٹین کہ آئی گاٹ لکی ان دا سینس کہ میں آڈیشنس کر رہی تھی, میں اسلام آباد میں کام کر رہی تھی, میں خواہاں تھی اس چیز کی کہ مجھے کراچی میں آفرز ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے تھنگز ور مینٹ ٹو بی, دا اسٹارز ور الائنڈ, کیونکہ اس وقت محسن سر ڈھونڈ رہے تھے کسی لڑکی کو. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں کراچی آئی تھی, میری ایک دن ان سے میٹنگ ہوئی اور اگلے دن کسی نے میرا آڈیشن ان کو بھیجا, ہی سو مائی آڈیشن, اور بقول ان کے انہوں نے 10-20 سیکنڈ میں ڈیسائڈ کر لیا کہ شی از مائی رضیہ. تو وہ نسبتاً آسانی سے ملے تھے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رضیہ کے بعد ونس آئی فنشڈ رضیہ, اس کے بعد آئی ہیو بین پکی. اف آئی ایم بینگ ریئلی آنیسٹ, آئی ہیو سیڈ نو. اچھا, آئی ہیو سیڈ نو ٹو پروجیکٹس, اور میں پکی ہوئی ہوں. اور مجھے کبھی کبھار یہ لگتا ہے کہ اٹس اے گیمبل. آئی مائٹ ریگریٹ اٹ 4 months ڈاؤن دا لائن کہ یار میں نے وہ پروجیکٹ چھوڑ دیا اور کاش کر لیتی, بٹ آئی مائٹ ناٹ ریگریٹ اٹ. سو فار مجھے لگتا ہے میں کانٹینٹ ہوں, مجھے اطمینان ہے اس چیز کا کہ جو میں نے کیلکولیٹڈ رسکس رضیہ کے بعد لیے ہیں وہ ایز این ایکٹر میری انرجی پرزرو بھی کر رہے ہیں, اور جن پروجیکٹس کو پھر میں وہ انرجی دوں گی. مطلب مجھے فار ایگزامپل ملیہ ایسا لگتا ہے کہ ایز این ایکٹر یہ میں اٹس ناٹ ہمبل بریگنگ, اٹس اے فیکٹ. آئی تھنک میری لمیٹیشنز ایز این ایکٹر مجھے پتہ ہے, اپنی رینج کی لمیٹیشنز مجھے پتہ ہے. تو مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میں بہت سارے پروجیکٹس کو وہ رینج, آئی کانٹ لینڈ مائی رینج ٹو اے لاٹ آف پروجیکٹس ایٹ دا سیم ٹائم. آئی ہیو ٹو بی اسٹریٹجک. یس, آئی ہیو ٹو بی اسٹریٹجک اباؤٹ اٹ. اچھا, تو آفٹر رضیہ یس آئی سیڈ نو ٹو اے فیو پروجیکٹس. ابھی تک ریگریٹس نہیں ہوئے؟ 1-2 ہیں جو بعد میں بہت اچھے ڈرامے نہیں, ابھی تک ریگریٹس نہیں ہیں. اچھا, تو صحیح ڈیسیجن ہی لیا. بالکل, ایبسلیوٹلی. رضیہ کے بعد یعنی the one that you said yes to was بنس روڈ کے رومیو اور جولیٹ. اچھا, وہ بھی بہت ہی, حالانکہ دیکھیں اکثر ڈراموں میں ایک بہن ہوتی ہے جس کے بہت خراب سسرال اور میاں ہوتا ہے اور وہ بہت ٹارچرڈ ہوتی ہے. دیٹ از یور کیریکٹر کرن, دیٹ از یور کیریکٹر ان بنس روڈ. بٹ پتہ نہیں کیوں یہ لڑکی مجھے ڈفرینٹ لگتی ہے, یا تو آپ نے اسے ڈفرینٹ کیا ہے یا اسکرپٹ تھوڑی ڈفرینٹ تھی. حالانکہ یہ ڈر رہی بھی ہے, رو رہی بھی ہے, مار بھی کھا رہی ہے, لیکن لگتا ہے کہ نہیں اندر سے کچھ اسٹرانگ ہے, کچھ ڈفرینٹ ہے. ڈڈ یو ڈو دیٹ or is it written like that? I think it's both, and it's not just the writing, it's also the direction. I think it's also the handling by Fajr sir. But I think میرے لیے چیلنج بنس روڈ میں میسولی یہ رہا
اینڈ آئی تھنک کچھ حد تک آڈینس اگری کرے گی اس چیز میں کہ لوگوں کو کچھ ڈپلیکیشن اور سملیرٹیز رضیہ کے ٹریک سے لگ رہی ہیں, کیونکہ اس میں بھی ڈومیسٹک وائلنس ہو رہی ہے, اور بہت ساری سملیرٹیز اس سینس میں بھی ہے کہ وہ شادی کی رات ہی میرا ہاتھ پکڑتا ہے جس طرح رضیہ میں ہوا. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ the actor who's playing my husband is from Napa. The actor who played my husband in Razia was also from Napa. تو similarities ہیں. تو میرے لیے ایز این ایکٹر یہ چیلنجنگ ہوا. I remember on set مجھے اپنی باڈی لینگویج, the gestures that I did, it was a bit of a challenge کہ میں کس طرح, how do I distinguish it from Razia? I do not know how successful I have been in that. I would like to critique. I'm a very self-critical actor. تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں یار یہ تو میں بالکل رضیہ والا کر رہی ہوں, یا I could have done better. I could have underplayed it. کچھ over. I'm doing it a bit over. I'm going over the top somewhere. یہ مجھے لگ رہا ہے بار بار بنس روڈ میں. But let's see. میری امید ہے کہ بنس روڈ کا جب ٹریک ابھی پین آؤٹ کرے گا towards the end, تو آپ لوگ دیکھیں گے کچھ بڑے انٹرسٹنگ کیریکٹر ٹریجیکٹری آئے گی اس کی. یور ٹریک از سو انٹرسٹنگ. یہ ایک اچھے ڈرامے کی ایک وہ ہوتا ہے, سائن ہوتا ہے جب صرف ایک مین ہیرو ہیروئن کا ٹریک نہیں انٹرسٹنگ ہوتا بلکہ باقی کیریکٹرز بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں. تو یور ٹریک از ویری انٹرسٹنگ. میں تو اسی کا ویٹ کر رہی ہوں کہ کب یہ لڑکی ہوش میں آئے گی. وہ جو ویٹ آپ کر رہی ہیں نا, میں بہت بے صبری ہو رہی ہوں. مجھے لگ رہا ہے آڈینس بھی بے صبری ہو رہی ہے, بیکاز مجھے لگ رہا ہے کہ یار شی از ٹیکنگ ٹو مچ. اب تو بس کر دینا, اب تو شی شوڈ ٹیک اے اسٹینڈ. ہو رہی ہیں, میں خود ہو رہی ہوں. مجھے لگ رہا ہے پکوان بھی مل گیا اب تو اس کو, بھائی بھی ساتھ کھڑا ہوا ہے. وائی از شی ناٹ اسپیکنگ اپ؟ تو یہ ڈراموں میں ہوتا ہے نا. مجھے آئی ریمبر, سوری آپ کی بات کر رہی ہوں, مجھے مال میں ایک آنٹی ملی اور میرے پاس بھاگ کر رہی کہ بیٹا بہت پٹ رہی ہو آج کل, بس کر دو پٹنا. لائک آنٹی بس آپ نے بول دیا, اب آپ دیکھیں. اچھا بس ہونے والی ہے, یہ اچھی بات ہے. Let's see. I'm not giving any hints, but let's see. It's painful to watch. And رضیہ, اور اس میں لیکن یہ مختلف ہے کہ رضیہ شارٹس تھا, کنسائز اسٹوری ٹیلنگ تھی, اور یہ تو بہت پٹے جا رہی ہے نا. تو یہ اس لیے وہ کمپیریزن کم ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک آن گوئنگ لمبی اسٹوری. بٹ were you worried کہ اس میں سی رضیہ, you were رضیہ سینٹر آف اٹینشن. ہاں رضیہ بھی بہت اسٹار اسٹارٹڈ تھا اس میں, اور بھی آپ کے ساتھ سینئر ایکٹرس تھے, لیکن یہاں پہ آپ کا ایک ٹریک ہے جو ہیرو ہیروئن والا نہیں ہے. آپ رومیو یا جولیٹ نہیں ہیں, آپ یو آر کرن, رومیوز سسٹر. تو یہ ایک ڈر ہوتا ہے کہ کیا میں سائڈ لائن ہو جاؤں گی, کیا میری محنت ضائع ہو جائے گی. اچھا, اس میں جو میری لالچ تھی نا, آئی ریممبر جب مجھے پچ کیا گیا تھا ڈرامہ, میری لالچ ڈیفینیٹلی یہ تھی کہ دیر از اقرا عزیز who's part of the project. It's a big bang production. It's an ARY کا drama. So of course that would make sense کہ میں رضیہ کے بعد I'm doing an ARY کا project which has a proper track of mine. کیونکہ اگر آپ عمومی طور پہ ہمارے ڈرامے دیکھیں تو آپ نے بالکل صحیح کہا, ایک بہن کا ٹریک ہوتا ہے. اور these sorts of like اس طرح کی جو اسکرپٹس ہیں وہ آئی تھی میرے پاس کہ in which the pitch was کہ you are the sister essentially without meat or substance. یہ اس کے برعکس تھا. آئی ایم ناٹ جسٹ اے سسٹر ہیئر, آئی ایم این انڈیویجول ہیئر. میری اپنی ایک آئیڈینٹی ہے. آپ آگے جا کے اس ڈرامے میں یہ بھی دیکھیں گی کہ کرن کا جو کردار ہے وہ کہیں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ رومیو کے کردار پہ, اپنے بھائی کے کردار پہ حاوی بھی ہوتی ہے, اس کو انٹیمیڈیٹ بھی کرتی ہے, اس کو ڈائریکشن بھی دیتی ہے. تو یہ وہ کوئی میک سسٹر نہیں ہے who's just taking it all, right? She's also taking a stand, اور اس کا اپنا ایک اسٹانس ہے. تو میرا یہ لالچ تھا بفور سائننگ ان, آف کورس کہ ARY کا ڈرامہ ہے, اور دوسرا یہ کہ ہاں اس میں سبسٹنس ہے. شی از ہر اون پرسن, ہر اون انڈیویجول آئیڈینٹی. دیٹس وائی آئی سیڈ یس ٹو اٹ. تو مجھے اس وقت کہیں پہ بھی یہ خوف نہیں تھا میرے ذہن میں, یا یہ انسیکیورٹی نہیں تھی کہ میں سائڈ لائن ہو جاؤں گی. اتنا تو مجھے اطمینان تھا کہ اگر میں if I'm coming on an ARY screen let's say, تو اس کے مجھے that will multiply the reach that I want to get. اچھا. And not playing the title character was not a problem? Not for Buns Road, but maybe now. Yeah, I'm being very, I think I'm thinking along these lines now. کہ میں کون سی اسکرپٹ کو یس کرتی ہوں, کہاں میرا پوٹینشیل کتنا شائن ہوتا ہے, کہاں میرا اسکرین ٹائم کتنا پرومیننٹ ہے. اینڈ سب سے امپورٹنٹلی آئی تھنک اٹس ناٹ آلسو اباؤٹ اسکرین ٹائم ایز مچ. آئی تھنک مجھے لگتا ہے میرا اپنا انالیسس کسی بھی اسکرپٹ کے بارے میں ہوتا ہے کہ میرا کردار خواہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے,
وہ consequential ہے یا نہیں, significant ہونا چاہیے وہ نا. exactly وہ plot کو impact کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو that's my benchmark. ہاں اور آئی تھنک کہانیاں اب اس طرف جا بھی رہی ہیں. اچھی کہانیوں میں سب کردار امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور صرف ایک سنگل ٹریک نہیں ہوتا, پلاٹس ہوتے ہیں جو سارے کلیکٹیولی آپ کی کہانی کو لے کے چلتے ہیں, آپ کے ڈرامے کو لے کے چلتے ہیں. ونس روڈ ہے ایسا. ونس روڈ میں تو اتنے اچھے میسیجز ہیں تھرو آؤٹ اینڈ اٹس ویری انٹیلیجنٹلی ڈن, یو نو. تو I've been enjoying it through and through and I think کرن کا ٹریک اسپیشلی میں بہت انجوائے کر رہی ہوں. تو آئی تھنک ہم جب شوٹ کر رہے تھے تو مجھے بارہا احساس ہوتا تھا اس چیز کا کہ کافی پروگریسو رائٹنگ ہے. پریسا از دا رائٹر, اور آپ اس کی رائٹنگ ڈائلاگس میں بھی آگے جا کے بھی دیکھیں گی کہ دا لینگویج از آلسو ویری سیلف اویئر اینڈ ویری پروگریسو. شہیرہ تم جیسے اس میں بول رہی ہو, ڈو یو اسپیک لائک دیٹ نارملی آلسو؟ اٹس سچ اے ڈفرنٹ وے آف اسپیکنگ. اٹس ناٹ یور ٹپیکل ڈراما کے رونے دھونے کا طریقہ. وہ لہجہ آپ نے خود اس کے لیے ڈیولپ کیا ہے کہ دیٹس جسٹ the way you talk? Okay, so that's not the way I talk, but very interestingly میرے ساتھ ہوا یہ ملیحہ during the shoot. For example, کچھ اس طرح کے سینس تھے جس میں ڈومیسٹک وائلنس ہو رہی ہے میرے ساتھ, یا میں بہت ڈری بھی ہوں یا سہمی بھی ہوں, یا میرے فادر کی اس میں دکھایا ڈیتھ ہو گئی ہے. میرا پروسیس اس وقت یہ تھا کہ میں انٹرنلائز کر لیتی تھی اس چیز کو اس حد تک کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آئی ایم اسٹیمرنگ ایز ویل, اور اس ڈرامے میں رک رک کے بول رہی ہوں. دیٹ ہیپنڈ نیچرلی. اب وہ اسکرین پہ کس طرح سے آیا, کیا وہ لوگوں کو اچھا لگا, کیا وہ لوگوں کو برا لگا, دیٹس اندر ڈبیٹ. بٹ ایز این ایکٹر اس وقت صرف میرا ہیڈ اسپیس یہ ہوتا تھا کہ یار اس مومنٹ کو میں اس حد تک انٹرنلائز کر لوں کہ آئی ڈونٹ ہیو ٹو فیک اینی تھنگ, رائٹ. اور ایکٹنگ کا ایک ہنر بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ دا ایکسپریشنس, دی ایکسٹیریئر, کہ آپ کیمرہ پہ کس طرح سے لگ رہے ہیں. دا پروسیس از ان سائڈ, کہ آپ اندر سے کیا محسوس کر رہے ہیں. تو فور کرن میں نے وہی کرنے کی تھوڑی سی ٹیکنیکلی کوشش یہ کی تھی کہ میں اس کو انٹرنلائز اس حد تک کر لوں کہ وہ خود ہی عیاں ہو جائے تاثرات میں. کہ یوٹیوب ویڈیوز دیکھ کے یہ سب آ گیا نہیں, یہ انٹیوشن سے آیا, یہ انٹیوشن سے آیا. ہاں, تو اٹ واز ان یو. مے بی یو لرنڈ اے کپل آف تھنگس تھرو یوٹیوب, لیکن یہ تھا, یہ سمجھ آیا. لانگ وے ٹو گو. ابھی تو آج کل تو میں بیٹھی ہوئی ہوں, واپس سے ایکٹنگ ری لرن کر رہی ہوں دوبارہ سے. کیوں, کوئی نیا پروجیکٹ ہے کہ ویسے ہی؟ دیر از اے نیو پروجیکٹ ایز ویل. اور مجھے آج کل یہ بڑا خدشہ ہو رہا ہے کہ میری رینج بہت لمیٹیڈ ہو گئی ہے, یا مطلب یہ خوف, آئی تھنک میں نے بہت سارے انٹرویوز میں سنا ہے کہ ایکٹرس کو یہ ایک اٹرنل خوف رہتا ہے کہ ایون آئی واز لسننگ ٹو ندیم بیگز انٹرویو اباؤٹ سجل علی. وہ کہتے ہیں سجل از اے ویری سیلف کریٹیکل ایکٹر ڈسپائٹ دا فیکٹ شی از دی موسٹ اکلیمڈ ایکٹر ان پاکستان. تو مجھے لگتا ہے کہ اٹس اے گڈ پرابلم ٹو ہیو ایز این ایکٹر, اٹس اے ہیلدی پرابلم ٹو ہیو, کہ اگر آپ اس مسئلے میں مبتلا رہیں کہ جی مجھے تو کانسٹنٹلی نا لرن کرنا ہے, اپنی رینج کو بڑھانا ہے, تو میں آج کل اس پروسیس میں ہوں. اچھا جی. ایک بات ہے, یو پلیڈ دا سسٹر سو ویل کہ اب تمہیں بہن کے اور رولز آفر ہوں گے, بہت ہوں گے. اوکے, ہو رہے جی. اور سب منع کر رہی ہوں. سب تو میں منع نہیں کروں گی یونیفارملی. اگین وہی والی بات ہے, کوئی بھی اسکرپٹ پڑھوں گی تو یہ دیکھتی ہوں کہ میرا کردار کتنا کانسیکوینشل ہے. ہاں ٹھیک ہے, لیکن یہ اسٹیریوٹائپنگ ہوتی ہے, آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بہت زیادہ اسٹیریوٹائپنگ ہوتی ہے. آئی تھنک آئی بین لکی ان دا سینس کہ میرے ساتھ بے تحاشا اسٹیریوٹائپنگ نہیں ہوئی ہے. اچھا, بے تحاشا نہیں ہوئی ہے. مطلب میں اس خوف میں, اگر آپ کہیں کہ ہو سکتا ہے میرے دماغ میں خیال ہو کہ جی بنس روڈ کے بعد مجھے کانسٹنٹلی بہت زیادہ اسی طرح کے رولز آفر ہوں گے, ڈومیسٹک وائلنس والے یا ٹراما والے, بیچاری لڑکی, دا سسٹر, ایسا نہیں ہے, میسولی ایسا نہیں ہے, لیکن ہاں ایسا تو ہوا ہے, کچھ اسکرپٹس آئی ہیں. چلیں, لیکن اچھی بات ہے کہ اسکرپٹس آ رہی ہیں, پیپل آر looking at your work, they're liking it, they want to take you on board. آگے آپ کی مرضی ہے, آپ اپنے کریئر کو کہاں لے کے جائیں. You're not from Karachi originally. I am from Karachi originally. Born here, brought up here. And then you moved to Islamabad for work. For 3 years. اچھا, اور اب واپس سے ہاں کراچی میں ہونا ضروری ہے ٹی وی انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے؟ میرا پہلے ماننا تھا کہ ایسا ضروری نہیں ہے جب میں اسلام آباد سے آڈیشن کیا کرتی تھی, لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ایبسلیوٹلی ضروری ہے. آئی تھنک اسلام آباد یو کین اسٹل, بیکاز ہم ٹی وی نیٹ ورک ہیز اے ہیڈ آفس دیر اسٹل سم آپشنس, لیکن کراچی میں تو آپ کے بہت سارے آپشنس کھل جاتے ہیں نا, یہ ایک بات. اور آئی تھنک کلچرلی بہت ڈفرینٹ ہیں دونوں جگہیں اس انڈسٹری کے حوالے سے. مجھے لگتا ہے جو آپ کا گروتھ آرک ہے نا,
وہ کراچی میں بڑا تیزی سے بڑھتا ہے. یعنی کہ میں نے اپنے اندر یہ تبدیلی محسوس کی, آپ ایوالو بہت تیزی سے کرتے ہیں, ناٹ جسٹ بیکاز دی انڈسٹری آلموسٹ انٹائرلی از بیسڈ ان کراچی, بٹ آلسو بیکاز جو کلچر ہے, جو ٹیمپرامنٹ ہے یہاں پہ, جو کام کرنے کے طور طریقے ہیں یہاں پہ, وہ آپ کی لرننگ کرتے ہیں بہت تیزی سے, بہت ٹریننگ کرتے ہیں آپ کو ڈسپلن سکھاتے ہیں اس انڈسٹری کے حوالے سے. اچھا, اب آپ نئی ہیں, میں ہمیشہ نئے ایکٹرس کے بارے میں کیوریس ہوتی ہوں کہ واٹ از دیئر پے اسکیل, ڈو دے گیٹ پیڈ آن ٹائم, بیکاز بہت سے اسٹیبلشڈ ایکٹرز اور ایکٹریسز مجھے بتاتے ہیں کہ شروع میں تو پیسے نہیں ملتے تھے, اب ٹھیک ہے. آپ کا شروع میں پیسے مل رہے ہیں؟ میرا صرف ایک پروجیکٹ ایسا تھا جس کی پیمنٹ میں ڈیلے ہو گیا تھا, مگر اب مجھے ایسا لگتا ہے ٹچ وڈ کہ آئی ہیو بین لکی. مل گیا, ڈیلے ہوا لیکن مل گیا. وہ مجھے 1.5 سال کے بعد ملا, مگر باقی پروجیکٹس میں تو مجھے زیادہ تک و دو کرنی نہیں پڑی, مجھے پیمنٹس مل گئی ٹائم سے. اتنے سے ہی تو پروجیکٹس کیے ہیں, ان میں سے ہی ایک میں پیسے دیر میں نہیں وہ بھی مل گئے اب تو. اچھا چلیں, گڈ. تو مجھے یہ پیمنٹ کا لیکن جسٹ فار دا ریکارڈ, ایسا نہیں ہے کہ اگر مجھے یہ مسئلہ فیس نہیں کرنا پڑا ہے تو سسٹمیٹکلی میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ مسئلہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. آئی ہیو بین فارچونیٹ, میری خوش قسمتی رہی ہے کہ مجھے پیمنٹس مل گئی ہیں نسبتاً ٹائم سے, لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ باقاعدہ سسٹمیٹک یہ پرابلم ہے اس انڈسٹری کے اندر, کافی اسٹرکچرل پرابلم ہے, اور یہ لوگوں کو یہ مسئلہ فیس کرنا پڑتا ہے, آپ کو باقاعدہ ان کا تعاقب کرنا پڑتا ہے, ان کو بار بار ریمائنڈرز بھیجنے پڑتے ہیں, تو یہ تو ہوتا ہے. اینڈ یو آر ریڈی فار اٹ؟ ابھی تک نہیں ہوا الحمد للہ, گڈ فار یو. جی بٹ یو آر ریڈی فار دیٹ؟ آئی تھنک یو کانٹ ایور بی ریڈی فار دیٹ. اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ کی دو انسینٹیوز آپ کے پاس ہوتے ہیں, آئی تھنک 3 ہوتے ہیں. پہلا یہ ہوتا ہے, دوسرا آئی ایم ناٹ رینکنگ اٹ, لیکن اس میں سے ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پرفارم کرنے کا موقع ملتا ہے, اپنا کتھارسس کرنے کا موقع ملتا ہے ایز این ایکٹر. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ نمایاں ہوں گے, آپ اسکرین پہ آئیں گے, آپ لوگوں تک پہنچیں گے, آپ کا کام لوگوں تک جائے گا. اور تیسرا ظاہر ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ دنیا میں کوئی بھی کام کر رہے ہوں, آپ کا ایک سب سے بڑا انسینٹیو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پیسے ملیں گے. تو آپ کبھی بھی ذہنی طور پہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہو سکتے ہیں کہ جی میں نے اپنی جان لگا دی ایک پروجیکٹ میں اور مجھے اس کا نہیں ملا, اس کا جو ہے اس کے عوض پیسے نہیں ملے. تو مجھے لگتا ہے یہ مسئلہ تو ایسا ہے کہ یو کانٹ ایور بی ریڈی فار اٹ. You have to earn, you have to eat, you have to live your life. Absolutely. اور مجھے لگتا ہے بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی بھی ہوتی ہے, میں عام طور پہ بات کر رہی ہوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ انڈسٹری میں آ گئے تو مے بی اب سب سارٹیڈ ہے آن دا فائنینشیل فرنٹ, لیکن مجھے لگتا ہے فار دا فرسٹ فیو ایئرز آپ ایک اسٹرگلنگ فیز میں ہی ہوتے ہیں. کچھ لوگ کم ہوتے ہیں, کچھ لوگ زیادہ ہوتے ہیں, مگر ہوتے ہیں. اچھا شہیرہ, آئی تھاٹ شاید تمہیں یہ مسئلہ نہ ہوا ہو آفٹر رضیہ, بیکاز رضیہ واقعی ڈریم پروجیکٹ تھا, وہ بھی نیو ایکٹر کو ڈریم پروجیکٹ مل گیا, اتنا اچھا, اس کے ریویوز بھی اتنے اچھے تھے, وہ اتنا انٹیلیجنٹلی ڈن تھا, اتنا ویل پرفارم تھا, اس کے اندر کوئی فلا نہیں تھا, اٹ واز بیوٹیفلی ڈن. تو آئی تھاٹ شاید بیکاز یو پرووڈ یور سیلف ود رضیہ ان دیٹ ملٹی اسٹارر ڈراما, آئی تھاٹ شاید تمہیں یہ مسئلے نہ ہوتے ہوں کوئی اپنی جگہ بنوانے کے, پیسوں کے, انٹیلیجنٹ رولز کے, بٹ یو پیسوں کے نہیں ہوئے مسئلے, لیکن پہلے والے کو, لیکن ابھی بھی نا مجھے آئی تھنک یہ میرا اضطراب ہے اندر کا, میری ریسٹلیسنیس ہے. مجھے لگتا ہے اور مزید آفرز آئیں میرے پاس, یہ گریڈ ہے. ڈریم رول ریسنٹ ڈراموں میں کوئی بتاؤ, سم تھنگ دیٹ یو لوڈ. آئی مین ہیو یو بین واچنگ ریسنٹ ڈراماز؟ مے بی بہت ریسنٹ نہیں, لیکن آف کورس میں ایک ڈرامہ آیا تھا آنگن, پیریڈ ڈرامہ تھا ایک, اس میں چھمی کا کردار تھا, بیوٹیفل. اور انگریزہ آیا تھا, اس میں سسی کا کردار تھا, الف میں مومنہ سلطان کا کردار تھا, یا یقین کا سفر میں سجل فین, یو آر سجل علی فین. جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, اور میرا ایک ڈریم رول جس بائی دا وے ایک فلم تھی انڈیا کی حیدر, جو شیکسپیرین پلے ہے ہیملیٹ, اس پہ بیسڈ ہے. اور ہیملیٹ کے جتنے بھی ورژنز عمومی طور پہ دنیا میں بنتے ہیں, خواہ وہ تھیٹر پہ ہوں یا ٹی وی پہ ہوں یا سنیما پہ ہوں, وہ میل پروٹیگنسٹ ہوتا ہے. میری خواہش ہے کہ کبھی اتنا ڈی رینجڈ ہیملیٹ کا کوئی فیمیل ورژن نکالے, اینڈ آئی کوڈ جسٹ نیل اٹ سم ڈے. واو, ہاں یہ میں نے کبھی سوچا نہیں. حیدر ایک
हैदर का एक फीमेल वेरिएशन भी तो हो सकती है, बिल्कुल हैमलेट की. और अब हम फैंटेसी में जा ही रहे हैं, तो मे बी समथिंग डायरेक्टेड बाय हैसम हुसैन और काशिफ निसार, समथिंग लाइक दैट. ओके, ग्रेट. सो सज्जल अली फैन, सारे सज्जल के ड्रामे जो मेरे फेवरेट सज्जल के ड्रामे वो सारे गिनवा दिए. डू यू वॉच पाकिस्तानी ड्रामाज? हमेशा से देखती आई हो क्या? अच्छा, बिल्कुल देखती आई हूँ. और अभी भी देख रही हो कि अब टाइम नहीं है? अब टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, अभी वाकई टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है. इनफैक्ट अपने ड्रामा जो मैं करती हूँ वो बाकायदा देखने का मौका नहीं मिलता. रज़िया को तो बड़ा मैंने बैठ के देखा है, एक एक चीज़ देखी है उसकी. बंस रोड इतनी बारीकी से देखने का फ़िलहाल मौका नहीं मिल रहा. लेकिन मुझे लगता है एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम आपको ना कुछ ड्रामास पकड़ने चाहिए पाकिस्तान के, एज एन एक्टर आई थिंक. जो आपकी कॉन्स्टेंट लर्निंग होती रहती है, मतलब आप यू डोंट वांट टू गो आउट ऑफ टच. So that's very important to stay in touch with what's going on right now. Yeah, who's playing who? How is any actor contemporizing their work? For example, अभी आयज़ा खान का एक ड्रामा आया था मैं. उनका जो एक इमेज बना हुआ है उससे काफ़ी हट के उन्होंने एक रोल किया था. नार्सिसिज्म पे भी बात हुई थी उसके अंदर, लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो चीज़ें देखें कि इफ़ अ मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस लाइक आयज़ा खान इज़ टेकिंग दोज रिस्क्स और वो उस तरह के किरदार कर रही हैं, तो आई थिंक एज एन एक्टर फॉर मी मैं इस चीज़ को अहम समझती हूँ कि आप उस चीज़ से इन टच रहें. या अच्छा, बहुत से एक्टर्स मुझे कहते हैं कि कुछ ड्रामे होते हैं जैसे कि आंगन जो आपकी क्रिटिकल एक्लेम कर होते हैं, और कुछ ड्रामे होते हैं जो बिल्कुल मैसेज को पुश करने के लिए होते हैं. डू यू बिलीव इन दैट ऑल्सो? वुड यू डू अ कम्प्लीटली मैसी कन्वेंशनल टॉक्सिक हीरोइन, प्रॉब्लमेटिक, थप्पड़ खा रही है, थप्पड़ मार रही है रोल, जस्ट बिकॉज आवाम को वो पसंद है, रेटिंग्स आती हैं, कर लोगी? अच्छा, बहुत आपका इंटरेस्टिंग सवाल है. इसका जवाब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, लेकिन इसका देखिए, अगर मैं एक सिंगल वर्ड आंसर दूं, यस आई बिलीव. नहीं, मतलब इसमें थोड़ी कंडीशंस है, मैं उस पर आती हूँ. कंडीशंस, आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मैसी कमर्शियल वर्क. आप अपने आप को जो है ना लिमिट नहीं कर सकते हैं बोल के कि मैं सिर्फ हाइपर इंटेलिजेंट काम करूँगी जी, जो कि सिर्फ क्लासेस स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल तक जाएगा. एज एन एक्टर आपकी आई थिंक ये आप इस तरह से नहीं कर सकते. यू हैव टू रीच आउट टू मैसिव पीपल. और आई थिंक मैं पाकिस्तान में भी देखूँ तो जो करियर्स बने हैं लोगों के, वो पजीराई उनको तभी मिली है जब उन्होंने उस स्केल का काम किया है, जब उन्होंने एक इश्क मुर्शिद दिया है, जब उन्होंने एक तेरे बिन दिया है आवाम को ना, तभी. हालांकि उससे पहले भी उनके काम बहुत अच्छे, उसके बाद भी उनके काम बहुत अच्छे, लेकिन वो एक आवाम को पसंद आ गया. उसी चैनल पे वहाँ जली जो बिछड़ गए करते हैं, which is a critically अमेजिंग ड्रामा. राइट आफ्टर दैट ही डज अ तेरे बिन. और उस मतलब मैं इस चीज़ में बाकायदा मानती हूँ कि आपको पब्लिक आउटरीच के लिए एक बड़ा क्रिटिकली वो कमर्शियली वायबल प्रोजेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. अच्छा. लेकिन उसके साथ साथ मेरी अपनी एज एन एक्टर जो है ना थोड़ी सी ये चीज़ होती है. जैसे बंस रोड में आई रिमेंबर बिफोर साइनिंग ऑन टू इट, आई रिमेंबर हैविंग दिस कॉन्वर्जेशन विद फजर सर जो डायरेक्टर है. मैंने उनसे बाकायदा ये पूछा था कि फजर सर देखें, इतनी डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, आप मुझे ये बताएं कि इवेंचुअली वाइट वॉश नहीं कर देंगे हम इसके हस्बैंड को और ये घूम फिर के अपने हस्बैंड के पास वापस नहीं जाएगी. आप ये बताएं मुझे कि क्या ऐसा ही होगा. ही स्पोक टू द राइटर और उन्होंने मुझे ये बात की गारंटी दी कि शहीरा ये इवेंचुअली जो है मतलब उसमें फिर हम इसको ये हम अमूमी तौर पे ड्रामों में देखते हैं कि रिडीम हो जाते हैं. लड़के को माफ़ी मिल जाती है, जो कुछ करके माफ़ी मिल जाती है. तो मेरा एक ये कैच होगा कि अगर मैं बड़ा कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट भी करती हूँ तो उसमें भी थोड़ा सा ये आंसर होगा, ये एक एलिमेंट होगा कि आउटराइट प्रॉब्लमैटिक या टॉक्सिक वो बंदी नहीं होगी. और आई थिंक बहुत इंटेलिजेंट राइटिंग पाकिस्तानी ड्रामाज में होती आई है, अब भी हो रही है, कि अगर वो सिरे से एक बड़ा टॉक्सिक और प्रॉब्लमैटिक कैरेक्टर दिखा भी रहे ना, तो उसमें भी कोई एलिमेंट इस तरह का डालेंगे जिसमें बताएंगे कि शी वॉज प्रॉब्लमैटिक और उसका इवेंचुअल एंड ये हुआ कि हमने उसको रिडीम नहीं कर दिया कम्प्लीटली. और अगर रिडीम कर दिया तो उसका कोई मोरल बैकग्राउंड था उस चीज़ का. यू नो व्हाट आई मीन. चीज़ों पे मना करोगी, लेकिन जैसे कि आपने थप्पड़ खाए हैं, आप भी तो थप्पड़ मार सकती हैं किसी को. यू नो कोई ऐसा रोल भी आ सकता है भाई योर एक्सपेक्टेड टू स्लैप पीपल, या मैरिटल रेप होता है हमारे ड्रामों में. कुछ ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो तुम सोचती हो कि नहीं, हियर आई माइट ड्रॉ द लाइन, कि अभी तुम ये कहना नहीं चाहती, कोई पता नहीं है फ्यूचर का. नहीं, आई थिंक अभी मैं उस टीयर में पहुंची नहीं हूँ. आई एम ऑन माई वे वेयर आई कैन सिट विद 10 different scripts on my table and be as choosy as that.
تو ابھی تو میں صرف کام کرنا چاہتی ہوں. لیکن کچھ چیزیں ہوں گی جیسے تم کہو گی کہ نہیں, جیسے کہ ایک ایکٹریس نے مجھے کہا کہ میں وہ رول نہیں کر سکتی جس میں کالا جادو کر رہی ہوں, مجھے بہت الجھن ہوتی ہے, آئی کانٹ ڈو اٹ. کچھ سوچا کہ نہیں یہ چیزیں میں نہیں کروں گی؟ بہت اسکیری بات کہہ دی مجھے. واو, کیوں ڈراموں میں اتنا ہوتا ہے؟ Never thought about me doing Kala Jadoo in a character. Interesting example. تم اس سے ایکسائٹیڈ ہو جاؤ گی, you will dive deep into it. You want to play a female Hamlet. Yeah, مجھے لگ رہا ہے لیکن نکل نہیں پاؤں گی اس سے, میرا مسئلہ ہو جائے گا, پھر میں بہت ہی ڈیپ چلی جاؤں گی اس میں. This is interesting what you said it just now. You immerse yourself in a character. Do you become the character? کیا وہ تمہارا ٹیکنیک ہے؟ I think بنس روڈ میں شاید میں نے بہت حد تک, یعنی اگر میں کمپیئر کروں, میرے 2 ہی مین پروجیکٹس اب تک رہے ہیں, ایک تو رضیہ, ایک بنس روڈ والا. رضیہ میں تو میں باقاعدہ اسکرپٹ کو پکڑ کے سوتی تھی, میں نے گھول کے پی لیا تھا رضیہ کا اسکرپٹ, مجھے ایک لفظ یاد تھا اس کی اسکرپٹ کا, باقیوں کے بھی ڈائلاگ. مجھے تو رضیہ پیج پلٹے مجھے پتا ہوتا تھا. اگر آپ اسکرپٹ دیکھ لیں رضیہ کی تو اس پہ پوری مارکنگز ہوئی ہوئی ہیں, میں نے پورا اس کو جو ہے نا کہہ رہی تھی نا کہ اس سے پہلے تم صرف پڑھ رہی تھی, سو یو اپلائڈ دی سیم سائنس ٹو یور. بالکل سائنس, ایبسلیوٹلی. تو بنس روڈ میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس حد تک جا کے اپنے آپ کو امرس نہیں کیا, کیونکہ رضیہ میں تو میں ہیڈ اسپیس رضیہ کی ہی چلی گئی تھی. مطلب میں نے فزیکیلٹی اپنا لی تھی اس کی, میں نے کیا کیا تو نہیں کیا تھا. مطلب ہاؤ ڈو یو اسنیپ آؤٹ آف اٹ؟ انٹرسٹنگلی آئی تھنک اٹس اے لگژری ٹو, مطلب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسنیپ آؤٹ آف اٹ. مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس ہیڈس پہ, مطلب مجھے لگتا ہے واہ میں کیا کام, مطلب میرا کیا انٹرسٹنگ پروفیشن ملا ہے مجھے جس میں میں یہ لگژری افورڈ کر سکتی ہوں کہ واہ آئی ایم ان دی ہیڈ اسپیس آف اندر پرسن. مجھے یہ چیز بہت فیسنیٹ کر. اچھا, یو ڈونٹ وانٹ ٹو اسنیپ آؤٹ آف اٹ. اچھا, تمہیں اب تمہاری پروفیشن کتنا اچھا پروفیشن ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی. ڈو یو آلسو لائک دا ٹائمنگز, دا سیٹ, دی ایکسائٹمنٹ, نئے بڑے اسٹارز جنہیں تم شاید اتنے سالوں سے دیکھ رہی ہو, سڈنلی ورکنگ ود دیم, ڈز دیٹ ایکسائٹ یو؟ آئی تھنک دیکھیں, جب میں اسٹارٹ نہیں کیا تھا نا تو وہ ایک چیز نہیں ہوتی کہ جب آپ, وہ شروع میں میرے ساتھ تھا اور میں اپنے آپ سے کہا کرتی تھی کہ کاش کہ مجھے کوئی رول آفر کر دے, کچھ بھی نا, تو میں سیٹ کے کسی بھی کونے پہ بیٹھی رہوں گی اور بس کنزیوم کرتی رہوں گی اس انوائرمنٹ کو, چاہے میری ٹائمنگس ختم ہو جائے, میرا شوٹ ختم ہو جائے, گرمی ہو, I'll just sit there. I used to think this was ماضی. اوکے. پھر میں یہاں آئی, میں نے کام کیا اور مجھے ریئلائز ہوا کہ آسان نہیں ہے پاکستان میں ایکٹنگ انڈسٹری میں کام کرنا. Someone I remember said کہ it's a logistical nightmare. اچھا. It in fact is. کیونکہ آپ جب سیٹ پہ ہوتے ہیں اور آپ ایز این ایکٹر, آپ کو آپ کی نیند نہیں پوری ہوئی بھی ہوتی ہے, آپ کو کہیں پہ بھی بیٹھنا ہوتا ہے, آپ کو چینجنگ رومز آپ کے کہیں پہ بھی جانا ہوتا ہے, ہم آؤٹ ڈور شوٹ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا, میک شفٹ ہوتی ہے ہر چیز. آئی تھنک شروع میں بہت انجوائے کرتی تھی اس چیز کو. اب میں اس چیز کو ریئلائز کر گئی ہوں کہ میری انرجی بہت لمیٹیڈ ہے, تو میرا جو انجوائمنٹ آتی ہے نا, وہ انجوائمنٹ تب آتی ہے جب میں باقاعدہ سیٹ پہ پہنچ جاتی ہوں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ میک اپ روم میں ہیں, اندر تیار ہو رہے ہیں, ایک ہوتا ہے آپ وہاں سے باہر آ گئے, آپ سیٹ پہ ہیں, کیمرہ ہو چکا ہے, لائٹ ہو چکی ہے, اب آپ کو یو ہیو ٹو ڈو دا میجک. In that moment, I am the most excited. When the shoot begins. When the action and the cut happens, right? اس میں آپ مجھ سے 20,000 ٹیکس کروائیں, اس میں آپ مجھے کھڑا رکھیں ایک ہی پوزیشن کے اندر, آپ مجھے بولے شہیرہ 24 گھنٹے آپ کھڑی رہیں گی, اور اس 24 گھنٹے کے بعد آپ بولے آپ مزید 24 گھنٹے کھڑی رہیں گی. I love it. مجھے اس کے اندر سے کوئی ایسا تھرل ملتا ہے اس تھکن کے اندر نا. آئی ایم ہیومن, میں تھکتی ہوں, میں کمپلین بھی کرتی ہوں, لیکن وہ کمپلین سیٹ پہ نہیں ہوتی. مطلب میں اپنے دوستوں میں اپنے مدر کو بتاتی ہوں کہ یار میں بہت تھک گئی ہوں, لیکن ان دیٹ مومنٹ مجھے میں اس سے کچھ ڈرا کر رہی ہوتی ہوں, اس تھکن سے, اس فزیکل ایگزرشن سے, اس مینٹل ایگزاسشن سے نا. آئی ایم ڈرائنگ مائی انرجی ٹو ایکٹ. اچھا اچھا. تو اب وہ لاجسٹیکل نائٹ میں یوں بھی ہوتا ہے کہ کاسٹ ہوتی ہے پوری, انتظار بھی کرنا پڑتا ہے کافی دیر تک سیٹ پر, یہ بھی اس کا حصہ ہے نا؟ آئی تھنک انتظار جو ہوتا ہے وہ سب سے کٹھن ہے, جب آپ سینس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو میں تو اکثر یہ بھی کرتی ہوں کہ جب میرے سینس نہیں ہوتے تو میں دوسروں کے سینس دیکھنے چلی جاتی ہوں. مطلب جو دوسرے ایکٹرز ان کے سین ہو رہے ہوتے ہیں, میں بس بیٹھ کے آبزرو کر رہی ہوتی ہوں کہ یہ کس طرح سے کر رہے ہیں, ہاؤ آر دے ڈوئنگ اٹ. اور سب سے انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو سیٹ ہوتا ہے نا,
that's such a magical place کہ وہ ایک نرسری ہے جہاں پہ آپ کو ہر لمحے آپ کچھ سیکھ رہے ہیں. اتنا ٹیکنیکل اسٹاف ہوتا ہے, اتنے ایکسٹراز ہوتے ہیں, اتنا کرو ہوتا ہے, ڈائریکٹر کی پوری ٹیم ہوتی ہے, دا پروڈکشن ٹیم اینڈ ایوری ون. آپ اگر فارغ بھی بیٹھے نا سیٹ پہ تو ہر کارنر سے آپ کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہے. There's just so much learning going on. اچھا. So I just love it, yeah. Yeah. I will ask you 2 years from now. not a very optimistic thing. نہیں, کیونکہ آئی نو یو لو اٹ, بٹ سیٹ فرق ہوتے ہیں. میں ایسے بھی سیٹس پہ جا چکی ہوں جہاں آپ کے مین ایکٹرز, سینئر ایکٹرز جو شاید باپ یا ماں کا رول کریں, ظاہر ہے تو ان کا ہیرو ہیروئن سے سینس تھوڑے سے کم ہیں, وہ صبح سے لے کے شام تک اپنے سیٹ سین کا انتظار کر رہے ہیں. تو انہوں نے راؤنڈ لے لیا, انہوں نے نرسری کو بھی اویل کر لیا, سب سے بات کر لی, پھر بھی وقت نہیں آیا. تو یہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے, یہ بالکل میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے, صبح سے لے کے شام تک انتظار. اور مجھے ایک چیز تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ آپ اگر کمپلین بھی کریں گے تو یہ چینج تو نہیں ہو سکتا, یہ سسٹم اس طرح سے ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے ہر کوئی ہی اپنا بیسٹ کر ہی رہا ہے, مطلب اس کو وی کانٹ چینج اٹ اوور نائٹ نا. تو صبح 10 بجے آپ کو پہنچنا ہے سیٹ پہ, اور رات میں 10 بجے 11 بجے تک آپ کو کام کرنا ہے. کبھی کبھی کوئی ایونٹ ہے, جیسے بنس روڈ میں میری شادی دکھائی تھی, تو آپ کو رات کے 4 5 بجے تک بھی کام کرنا ہے. شادی ایونٹ تو بہت لمبا ہوتا ہے, بہت لمبا ہوتا ہے. آپ کو 24 آورز نایاب کی شوٹ پہ, ہم نے جو ہے کرکٹ کی پوری 24 گھنٹے کی شوٹ ہم نے کی تھی, اور اس کے فوراً بعد بائی دا وے 24 گھنٹے میں نے نایاب کی شوٹ کی تھی. دا ویری نیکسٹ ڈے وداؤٹ سلیپنگ فار 24 آورز میری رضیہ کی شوٹ تھی, وہ بھی وہ والے سینس میں بہت مار کھا رہی ہوں, بہت پٹ رہی ہوں. تو یہ تو ہوتا ہے. You've gotten great projects and it has a lot to do, it has everything to do with your talent, کیونکہ آپ کوئی showbiz family سے بھی نہیں ہیں, آپ auditions دیتی تھیں اور بات کام چل گیا. Do you feel though that there's favoritism in the industry? ابھی تک تم نے favoritism experience کیا ہے؟ favoritism, nepotism, سب کچھ ہے انڈسٹری. all the isms. اچھا, بالکل ہے, بالکل ہے. آپ نے ایکسپیرینس کیا ہے؟ میں نے ایکسپیرینس کیا ہے یوگا. آئی تھنک بالخصوص شروع میں جب میں آڈیشن دینے جاتی تھی, اور میں محسوس کرتی تھی کہ جی مطلب یو کانٹ پٹ یور فنگر آن اٹ. میں پہلے بھی بات کہہ چکی ہوں کہ آپ باضابطہ طور پہ کسی کو نشاندہی کر کے بتا نہیں سکتے کہ یہ دیکھیں انہوں نے یہ چیٹنگ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. آپ یہ کہہ نہیں سکتے بیکاز اپیرنٹلی وہ بائی دا بک ہی کر رہے ہیں نا, ہر چیز باقاعدگی سے ہی کر رہے ہیں ہر چیز. مگر نیپوٹزم کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو بچپن سے وہ ریسورسز نہ چاہتے ہوئے بھی ملتے ہیں. آپ اسی گھر میں بڑے ہو رہے ہیں جہاں پہ ہر کسی کا آنا جانا ہے. جو جن لوگوں کا تعاقب ایک عام اسٹرگلنگ ایکٹر کرتا ہے, فینٹیسائز کرتا ہے ان کو اسکرین پہ دیکھ کے, وہ آپ کے گھر دعوتوں پہ آ رہے ہیں, آپ انہیں کے بیچ پل بڑھ رہے ہیں, وہ آپ کے انکل آنٹیز ہیں, فیملی فرینڈز ہیں. تو وہ جو پریویلیج آتا ہے آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے, اور اس پریویلیج کے ساتھ ساتھ بڑی آسانیاں آتی ہیں. تو یہ شکوہ میرا کہیں نہ کہیں ایک آپ کے دل میں ایک بغض رہ جاتا ہے, ایک شکوہ رہ جاتا ہے کہ یار ہمارے لیے اتنی مشکلات ہیں اور پھر اس طرح آسانیاں ہیں دوسروں کے لیے. لیکن پھر آپ ایک پوائنٹ پہ ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ سسٹم اگر اسی طرح ہے, اگر یہ سسٹم فلاڈ ہے, آپ کو اسی میں کھیلنا ہے, آپ کو اپنے آپ کو اسی میں منوانا ہے. پھر آپ کی ضد بن جاتی ہے کہ یار آپ کو اگر یہ سسٹم بیٹ ڈاؤن کر بھی رہا ہے, آپ ایک حد تک ہی شکایت کر سکتے ہیں, اس کے بعد آپ کو اٹھنا ہوگا اور اپنے آپ کو اپنے ٹیلنٹ اور اپنی محنت کے بلبوتے پہ, آئی تھنک ٹیلنٹ, میں یہ مانتی ہوں اس بات کو کہ ٹیلنٹ شاید اتنا اہم نہیں ہوتا جتنی اہم محنت ہوتی ہے. اچھا, تو محنت کے بلبوتے پہ آپ کو منوانا ہی پڑے گا اپنے آپ کو. ہاں یہ بات میں نے سیکھی ہے کہ اس انڈسٹری میں بہت بہت زیادہ محنت ہے, یہ بہت ہی کٹ تھروٹ انڈسٹری ہے, بہت ججمنٹل ہے. آپ کے ایک ایک جیسچر کو اوپر سے نیچے تک, ایوری تھنگ یو سے, دا وے یو موو, دا وے یو سی سم ون, ایوری تھنگ ٹو دا ٹی will be judged, will be looked at, will be scrutinized. مگر اب ایسا ہے تو ایسا ہے, it's called show business for a reason. تو اگر آپ آ گئے اس کے اندر تو آپ شکایتیں نہ کریں اور اپنے آپ کو just do your best کہ آپ اپنے آپ کو بنوا سکیں. ہاں دیکھو, کوئی زبردستی تو تمہیں اس میں نہیں لایا نا, اپنی خوشی سے, because that attracted you, because you had a passion for it, you've gone in it. تو اب اس کے pros and cons ہیں جی. لیکن کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے, بیکاز جب آپ کو نظر آتا ہے کہ نہیں یار مجھے پتہ ہے میرا آڈیشن اچھا تھا, لیکن کہ تم نہیں تھکتی, یہ فیلنگ بہت آتی ہے. آپ بٹر بھی ہوتے ہیں, بالکل نیچرل ہے یہ چیز. اور آئی تھنک میں تو پھر بھی اپنے آپ کو بہت پریویلیج محسوس کروں گی کہ فار ایگزامپل آئی ایم سٹنگ اکراس یو رائٹ ناؤ اینڈ وی آر ہیونگ دس انٹرویو.
تو مجھے لگتا ہے میں 1 سال کی ایک جرنی کر آئی ہوں, اور لوگوں کو تو کئی سال لگ جاتے ہیں ایک رضیہ جیسا پروجیکٹ ان کو ملنے میں, رائٹ. تو آئی اونلی تھینک مائی اسٹارز. اور اگر مجھے لگتا ہے کہ میں بٹر ہوتی بھی ہوں تو وہ بٹر اٹس نیچرل, یعنی آپ اس کو بھی ڈینائی نہ کریں, اپنی ان فیلنگس کو بھی کارپیٹ کے اندر نہ ڈالیں, کیونکہ بٹر ہونا بھی پارٹ آف دا پروسیس ہے. اور آئی تھنک جب میں بہت بٹر ہو جاتی ہوں, یہ وقت بھی مجھ پہ آیا, اور آفٹر رضیہ آیا. جب میں رضیہ کے بعد تو بہت ہی کچھ ایکسپیکٹ کری تھی کہ پتہ نہیں کتنی تو آفرز آ جائیں گی, اور وہ نہیں ہوا. مطلب اوور ویلمنگ حد تک نہیں ہوا جس حد تک میں چاہ رہی تھی, اور جن ڈائریکٹرس کے ساتھ میں چاہ رہی تھی وہ نہیں ہوا. آنیسٹ ٹروتھ از دیٹ. مگر پھر آپ بٹر ہو گئے اگر, اور ہوتے ہی رہے, تو پھر کیا ہوگا؟ واٹس دی اینڈ آف دیٹ بٹرنس؟ واٹ ول ہیپن؟ مطلب آپ ہی اندھیرے میں چلے جائیں گے, اینڈ دین دیر از نوبڈی لک آؤٹ فار یو, ان دا سینس کہ نوبڈی کیئرز. سمجھا, اور did somebody tell you from the industry or somebody from outside? So it's very important کہ آپ کی انڈسٹری میں مینٹورز ہوں. اچھا, بہت ضروری ہے یہ چیز کہ آپ کی انڈسٹری میں مینٹور, اور آپ لکی ہوں گے تو آپ کو مل جائیں گے. آپ مجھے ماہرہ خان میم نے بات بولی تھی کہ آپ ایکٹیولی سیکھ نہ کریں مینٹورس کو. ڈونٹ گو اراؤنڈ لکنگ فار مینٹورس, جسٹ ڈو یور ورک. آپ کو مینٹورز مل جائیں گے گریجولی, جو آپ کو ایڈوائز بھی کریں گے, جو آپ کے خیر خواہ ہوں گے, آپ کے ویل وشرز ہوں گے, آپ کو اچھی باتیں بھی بتائیں گے. لیکن کہیں نہ کہیں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کا بیک اینڈ پہ آپ کا ایک سپورٹ سسٹم ہو, کچھ لوگ ہوں, آپ کی فیملی ہو جو آپ کو پیپ ٹاک دیتے رہیں. So who are your industry mentors? اوکے, آئی تھنک میرے سب سے پہلے جو مینٹور بن گئے نا وہ تو محسن سر ہی تھے, جو رضیہ کے ڈائریکٹر ہیں. ہاں, ہی از بین اے گریٹ مینٹور. مطلب میں ان سے کافی ڈیٹیل میں بات کرتی ہوں, اور اچھی ایڈوائس وہ مجھے دیتے ہیں کرافٹ کے حوالے سے, انڈسٹری کے حوالے سے. اور ابھی ریسنٹلی اتفاق ہوا محمد احمد سر ہوز اے رائٹر آلسو, ان کے ساتھ کام کرنے کا. تو the one who wrote کچھ کہی also I acts, know, right? I'm wondering کس میں وہ چھوٹا سا ایک upcoming project ہے. Yeah, but that did not work out. But anyways, I had the opportunity to just also meet him and talk to him, na. ہاں, تو ان سے بہت مجھے اچھا لگا بات کر کے, اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ خیر خواہ آپ کے ہوتے ہیں, وہ گڈ وائبز آپ کو آ جاتی ہے. But then there are also some people that I look up to, اور میں چاہتی ہوں کہ میں کبھی ان کے نا سامنے بیٹھ کے کرافٹ کے حوالے سے بات کروں, مینٹورنگ لوں. جیسے میسم سر ہیں, میسم نقوی, جو مائری کے ڈائریکٹر تھے. تو کیونکہ وہ محسن سر کے بڑے اچھے دوست ہیں, تو ان سے بھی اتفاق ہوا بات چیت کا. تو ایسے آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو اس طرح کے لوگ ملیں انڈسٹری کے, جو آپ کو جینوئن کنسٹرکٹیو ایڈوائس دیں. جی, 2-3 چیزوں پہ. ایک تو آپ کے کرافٹ کے حوالے سے, ایک تو آپ کو اپنے آپ کو کنڈکٹ کس طرح سے کرنا ہے انڈسٹری کے اندر, یو نو. اچھا, تو کیسے کنڈکٹ کرنا پڑتا ہے یہ, دس از ویری انٹرسٹنگ. کیسے کنڈکٹ کرنا پڑتا ہے؟ آئی ایم اسٹل فگرنگ دیٹ آؤٹ. آئی ایم فگرنگ دیٹ آؤٹ. آئی تھنک میں نے جو سب سے مین جو چیز سمجھ لی ہے نا, وہ یہ کہ آپ کا سیٹ پہ جو ڈسپلن ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. آپ کرب ہر وقت کرتے رہیں, اگر کمپلین کرتے رہیں کہ یار مجھے بٹھا دیا, یار یہ اتنا لمبا سین آپ نے دے دیا, یار اس میں اتنی لائنز ہیں, آپ اے ڈی سے کمپلین کرتے رہیں, ڈائریکٹر کے سامنے آپ, اٹ شوز. ان کو پتہ چل جاتا ہے, دے آر اسمارٹ پیپل, دے آر انٹیلیجنٹ پیپل, آپ کی باڈی لینگویج سے گیج کر لیتے ہیں وہ کہ یار اگر آپ یہاں پہ کام کرنے آئے ہیں تو آپ اس کا حق ادا کریں, اس کی اپنی محنت کا جو حق ہے وہ آپ ادا کریں. کبھی کبھی آئی مطلب ٹو بی ریئلی, میں اگر صحیح سے بولوں تو کبھی کبھی بہت زیادہ محنت ہو جاتی ہے. ایز اے ہیومن یو کین اونلی ٹیک سو مچ, تو بہت زیادہ بھی ہو جاتی ہے. پھر ایک پوائنٹ پہ آ کے آپ ٹوٹنے لگتے ہیں, آپ کی فزیکیلٹی یعنی فزیکلی آپ گیو اپ کرنے لگ جاتے ہیں. بٹ آئی تھنک وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس پوائنٹ پہ آپ سیٹ پہ اپنے آپ کو کس طرح سے کنڈکٹ کریں. آپ کو اپنی انرجی کے لیولز کو مینٹین کرنا پڑتا ہے, آپ کو کرٹسی مینٹین کرنی پڑتی ہے. یو ہیو ٹو بی نائس ٹو پیپل, یو کانٹ جسٹ گو اراؤنڈ کمپلیننگ آل دا ٹائم. اور اگر آپ کا ایک ڈرامہ بہت اچھا ہو گیا, بہت اچھے ریویوز آئے ہوں, تو آپ کو اوور کانفیڈنٹ اور ایروگنٹ نہیں ہونے دینا ہوتا اپنے آپ کو, بیکاز لوگ ریڈ کر لیتے ہیں یہ سب. یس مطلب ابھی تک تو مجھے اتنا ایسا نہیں آیا مجھ پہ. رضیہ کے بعد اوور کانفیڈنٹ نہیں ہوئی؟ او نو, آئی مین کاش کے 10 اسکرپٹس رکھی ہوئی ہوتی میری ٹیبل پہ تو شاید, بٹ یا ابھی وہ پوائنٹ نہیں آیا. You were attracted to the magic of the camera, the magic of storytelling. Were you also ever attracted to the magic of the red carpet, the magic of the award ceremony, the magic of the wearing the gown on the red carpet and getting hair and makeup done? Did that ever attract you? Never. پر اب بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے
کہ اب کہیں نہ ایک دل میں خیال آتا ہے کہ یار وہ ریکگنیشن, آئی ایم گریڈی اباؤٹ دیٹ ریکگنیشن, آئی ایم اٹریکٹیڈ ٹو دیٹ ریکگنیشن. سو ناٹ دی ریڈ کارپٹ, لیکن وہ ایوارڈ یا وہ نامینیشن پھر بھی آپ کو اٹریکٹ کرنے لگی. وہ اف یو ریمبر جینیفر لارنس کا, یو ریمبر آئی تھنک اٹ واز دی آسکرز, وہ چڑھی تھی سیڑھیوں پہ گر گئی تھی. It was a funny moment, right? I think I'm that person. اگر میں کہیں جاؤں گی بھی کسی important award کی red carpet پہ, that might happen. So I'm a very clumsy person when it comes to these important events. I can't be very poised and, it's not your thing. It's not my thing. But I would love to get that recognition. جب سب انڈسٹری کے stalwarts بیٹھے Again, تم craft کی بات کر رہی ہو نا, یعنی کہ it's the craft that excites you. It's the magic of the craft. Not the magic of the red carpet. There are lots of girls who are attracted to that. I think the red carpet and the awards are a byproduct. They are a byproduct. ہاں, لیکن کچھ لوگوں کے لیے وہ بہت اسینشیل بھی ہوتے ہیں. آپ کے پرسپیکٹیو کی بات ہے نا, کچھ لوگوں کو وہ بہت وہی سب سے ایکسائٹنگ لگتا ہے, اور کچھ لوگوں کو یہ کام بہت ایکسائٹنگ. I think validation اور recognition تو میرے لیے بھی سینٹرلی امپورٹنٹ ہے. میں اس طرح کی تو نہیں ہونا کہ میں بولوں کہ جی میں اسمتا پاٹل بن کے میں کام کرافٹ کرتی رہوں اور مجھے 20 سال تک کوئی ریکگنیشن نہ ملے. نہیں, ریکگنیشن بھی ضروری ہے, پیسے بھی ضروری ہے, اچھا کام سب سے ضروری ہے, فلفلنگ کام بھی ضروری ہے. جی جی جی. Your family is not from this industry. Typical question, family نے allow کیا آپ کو آرام سے. Okay, so my mother has been the central figure in my life. اچھا. تو میری مدر شروع سے ہی بڑی انکنوینشنل سی تھیں. جب میں 17 سال کی تھی تو کالج کے کمپٹیشن میں انہوں نے انڈیا بھیجا تھا. بہت ہی اس وقت معیوب سمجھا جاتا تھا, ویزا کے ایشوز تھے, سیکورٹی ایشوز تھے, کالج کی لڑکیاں جی انڈیا جا رہی ہیں. تو مائی مدر آلویز واز دیٹ پرسن جو بڑی اس طرح کی تھی. تو وہ تو فیسینیٹڈ ہے اس انڈسٹری سے. ایک پوائنٹ پہ تو یہ آ گیا تھا کہ میں ان سے کہنے لگی تھی کہ آپ کی ایک بیٹی سارا خان ہے, ایک بیٹی اقرا عزیز ہے, ایک بیٹی ہانیہ عامر ہے. تو سپورٹ ہی سپورٹ تھا. Yeah, she is into this industry. You inherited the love for the magic, پتہ ہے, from her. Yes, I agree with that. پتہ ہے, your story is very positive. A lot of actors have very sad stories about struggles کہ پہلے میں ٹی بوائے بنا, پھر میرے ساتھ بہت بدتمیزیاں ہوئیں, پھر جا کے مجھے رول ملا. But you have had it relatively. No, I'm choosing to be very positive today. دیکھیں, اگر آپ ایک ایسی فیملی سے نہیں آتے ہیں کہ جس کا براہ راست تعلق شوبز سے ہے, تو آپ کو یہ تو میں سمجھتی ہوں انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ آپ کو اسٹرگلز ہوں گے, unless you get very lucky, which is very rare. تو میں نے ایکچولی جو پراپر اپنے آڈیشن اسٹارٹ کیے تھے نا, وہ میں 2021 میں کیے تھے. میں نے آپ کو بتایا صلاح الدین ایوبی کا میں نے آڈیشن دیا تھا. تو میں اتنی کریزی ہوتی تھی کہ مطلب خود ہی فیس بک پہ گوگل پہ دیکھ رہی ہوں کہ کہیں, مطلب آپ سمجھ رہے ہیں فرام اسکریچ اسٹارٹ کریں, آپ کو الف بے نہیں پتہ ہے ایک انڈسٹری کی, آپ جاب مینیج کریں اپنی ساتھ ساتھ, وچ از اے ویری ٹیکسنگ جاب کہ آپ کو باقاعدہ 12-13 گھنٹے اس پہ کام کرنا ہے. اور اس کے بعد جو آپ کو 2-3 گھنٹے ملتے تھے, آپ اس میں یہ کام کریں کہ آپ گوگل کریں کہ پورے ملک میں کہاں آڈیشن ہو رہا ہے, کہاں کون سا پروجیکٹ اسٹارٹ ہو رہا ہے. تو آئی ریممبر جب صلاح الدین کے آڈیشن ہوئے تھے, اور مجھے بالکل لاسٹ مومنٹ پہ پتا, اس پہ پورا پروسیس تھا ان کا کہ میں نے اپنا مونولوگ بنا کے ان کو بھیجا, دس اینڈ دیٹ. اور بالکل لاسٹ مومنٹ پہ مجھے پتا چلا کہ کراچی میں انہوں نے بلایا ہے, اور آپ کے پاس سیونگز نہیں ہوتی ہیں, آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے, اور آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا, لیکن آپ پاگل ہیں اس چیز کے پیچھے. تو آپ باقاعدہ اگلے دن کی فلائٹ کر کے, اور وہ یعنی اب لوگ اگر سنیں گے تو ان کو لگے گا کہ یار یہ تو ایلیٹ لوگوں والی بات ہے کہ آپ نے تو پیسہ پھینکا فلائٹ پر, آپ کراچی آ گئے آڈیشن کے لیے. مگر ایسا نہیں ہوتا, اس کے پیچھے پوری تاریخ ہوتی ہے, ایک پوری ہسٹری ہوتی ہے, ایک پوری اسٹرگل ہوتی ہے کہ آپ کے پاس وہ پیسے جو ہیں جو آپ کو کسی اور اس میں لگانے تھے, وہ آپ اس فلائٹ پہ لگاتے ہیں, اور پھر آپ کراچی آتے ہیں. جب آپ کراچی آتے ہیں تو آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ عائشہ عمر کھڑی ہوئی ہیں, وہاں پہ اشنا شاہ کھڑی ہوئی ہیں. آپ واقعی انٹیمیڈیٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ جن لوگوں کا ہم صرف نام سنتے تھے کل تک, آج ہمارے سامنے کھڑے ہوئے. اور پھر آپ کو آڈیشن دیتے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے, آپ کو جب ٹکٹ مل گیا, آپ مطلب گولڈن ٹکٹ انہوں نے ہم 60 ایکٹرس کو دیا تھا جو سلیکٹ ہوئے تھے, تو آپ کو لگتا ہے اب تو اسموتھ سیلنگ ہے نا, تو ترکی کا پروجیکٹ مل گیا. مگر پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں, ابھی تو ایک نئے سرے سے باقاعدہ ایک نئی اسٹرگل ہے. اور پھر آئی ریممبر کہ میں اس طرح کرتی تھی کہ میں باقاعدہ گوگل کرتی تھی, کہ مطلب میں باقاعدہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ملاتی تھی. اتنی میں ریسرچ کرتی تھی کہ ہوز ہو, حسیب حسن کی H2 فلمز ہے, یا حسام حسین کی کمپنی کا نام کیا ہے, یا مجھے فہد مصطفیٰ کا پروڈکشن ہاؤس کون سا ہے, کلفٹن میں وہ یا ڈیفینس میں کس جگہ پہ ہے, پورے ایڈریسز. حالانکہ بیٹھی بھی میں اسلام آباد میں ہوں,
دور دور تک اب کوئی چانس نہیں ہے کہ میں کراچی جاؤں گی کبھی, لیکن میں سب نوٹ ڈاؤن کر کے رکھتی تھی اپنے پاس. اور جو مجھے پہلا بریک ملا وہ اپنا اس طرح سے ملا کہ میں نے اپنے 2 مونولوگز ریکارڈ کیے تھے اپنے فون پہ اپنے گھر کے اندر, اور میں نے گوگل کیا تو مجھے ایک ڈائریکٹر ہیں خضر ادریس, جنہوں نے بادشاہ بیگم ایک ڈرامہ آیا تھا ہم ٹی وی پہ, وہ ڈائریکٹ کیا تھا. مجھے ان کی سی وی مل گئی اور اس سی وی پہ ان کا نمبر لکھا ہوا تھا. یہ مجھے رینڈملی گوگل پہ مل گئی. میں نے ان کو بڑے طریقے سے مہذب انداز میں ایک میسیج بھیجا واٹس ایپ پہ کہ میں یہ ہوں اور میں نے یہ تعلیم کی ہوئی ہے اور میں اس چیز میں انٹرسٹڈ ہوں, یہ میرے 2 مونولوگز ہیں, براہ کرم اگر 5 منٹ ہو تو آپ اس پہ دیکھ لیں. تو انہوں نے پھر ان کو وہ پسند آ گئے اور انہوں نے وہ ہم ٹی وی میں بھیجے تھے کسی کو, جس کے بعد مجھے اپنا پہلا آڈیشن ملا اور انہوں نے پھر مجھے ہم ٹی وی بلایا. تو اس کے بعد سے بھی نا ایسا نہیں تھا کہ مجھے, ہاں یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ اس کے بعد میں نے نایاب کے لیے اپنا آڈیشن بھیجا تو نایاب میں میرا سلیکشن ہو گیا. پھر میں آئی, پھر رضیہ والوں نے میرا آڈیشن دیکھا تو انہوں نے مجھے سلیکٹ کر لیا. لیکن آئی تھنک وہ جو 2-3 سال کا پروسیس تھا نا, 2021 سے لے کے 2023 تک کا, جب مجھے اپنا پہلا بریک ملا, کوئی یہ 1.5 سال کا 2 سال کا پورا ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں, جس میں آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یار میں نے اپنی پوری فیملی کو چلانا ہے اور یہی جاب ہے میرے پاس اور اب یہی کرنا ہے مجھے پوری زندگی. لیکن آپ کا دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار ایک پیشن بھی ہے, اور پھر آپ ایک پوری جرنی اپنی پوری کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, جس میں آپ نے امریکہ میں بھی ایک ڈیفیکلٹ ٹائم دیکھا ہوا ہوتا ہے, جس میں آپ نے پاکستان کے اندر, آئی ریممبر جب آئی گاٹ بیک ٹو پاکستان فرام دا US, آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن دس بل. ایک یوتھ کوٹا بل تھا جو میں نے لکھا تھا خود ہی, ایک یعنی کہ پارلیمنٹ کا ایک بل میں نے ترتیب دیا تھا, لکھا تھا. اس کو جگہ جگہ میں لے کے جاتی تھی. میں 50 MNAs اور MPAs سے مل چکی ہوں اب تک اس بل کے حوالے سے. پھر نیشنل اسمبلی میں انٹروڈیوس بھی ہوا وہ باقاعدہ بل, اور پھر وہ اسٹینڈنگ کمیٹی آن پارلیمنٹری افیئرس کے پاس گیا, پھر وہ لیپس ہو گیا, جیسے ٹیکنیکل ایشوز آ گئے اس کے اندر. مگر ایک پوری ایک جرنی آپ دیکھتے ہیں کہ یار آپ پاکستان میں پھر وہ خواریاں کر رہے ہیں, وہ بل ادھر سے ادھر لے کر جا رہے ہیں. پھر اگر آپ ایکٹنگ کی طرف آئیں گے تو پھر اس بل کا کیا ہوگا, اور چلو وہ بل کا تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا, آپ کی جاب کا کیا ہوگا. پھر آپ پوری سیونگس جمع کرتے ہیں, 2 سال 3 سال آپ وہ جاب کرتے ہیں, اور پھر آپ اتنا پیسہ جمع کرتے ہیں اپنے بینک اکاؤنٹ میں کہ آپ کو پتہ ہے کہ مائی پیرنٹس آر آلسو دیر, آئی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف مائی پیرنٹس ایز ویل. اور پھر اگر یہ پیسہ ختم ہو گیا اور مجھے ایکٹنگ میں کوئی کام نہیں ملا تو میں کیا کروں گی, کیا کروں, دیر از نتھنگ ٹو فال بیک. سوچا تھا مطلب وہ میرے پاس اتنے ہی پیسے تھے جو مجھے پتا تھا کہ میرے اتنے مہینے بس یہ پیسے چل جائیں گے, جس میں گھر کا کرایہ نکل جائے گا اور کھانا پینا اور اخراجات جو گھر کے ہوتے ہیں روٹین کے وہ نکل جائیں گے. اگر یہ ختم ہو گئے پیسے اور مجھے ایکٹنگ میں کچھ بھی نہیں ملا تو میں کروں گی کیا. اینڈ آئی ریممبر سپٹمبر 2022 میں جب میں نے اپنی جاب چھوڑ دی تھی, اور وہ جاب چھوڑنا اس لیے ضروری ہو گیا تھا کہ آپ کے دن کے لٹرلی 12-13 گھنٹے کام میں جا رہے ہیں, آپ کے پاس اتنا ہی وقت بچتا تھا میرے پاس کہ میں سو جاؤں بس, اور اگلے دن اٹھ کے دوبارہ جاب پہ جاؤں. تو جب آپ کے پاس اتنا ہی ٹائم بچے گا, آپ اندر سے پاگل ہو رہے ہیں, آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ یار اب بس مجھے اب اپنے لیے, اب یہ پیشن ہے میرا, مجھے یہ کرنا ہے. تو پھر میں نے یہ کیا کہ 2022 میں, آئی ریممبر جب میں نے وہ جاب چھوڑی تو باقاعدہ میرے پاس پوری کیلکولیشن, آج بھی میرا وہ ڈائری ہے, وہ پیج ہے جس میں میں نے ہر مہینے کا حساب لکھا ہوا تھا کہ ابھی سپٹمبر 2022 چل رہا ہے, اگر میرے پاس مارچ 2023 تک کوئی بھی رول نہیں آتا ہے, اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ رول آتا ہے تو کتنے پیسے ملتے ہیں, کوئی رول ملتا ہے آپ کو تو اس کے لیے کراچی جانا پڑتا ہے, اسلام آباد میں رہنا پڑتا ہے, کیا کرنا ہوتا ہے, اور یہ پر ڈے اور پیکیج, آئی ہیڈ زیرو آئیڈیا, کچھ بھی نہیں پتا تھا مجھے. تو اگر مارچ تک مجھے کوئی بھی رول نہیں ملا تو میں سروائیو, بس اتنے ہی مہینے نکل سکتے ہیں میرے, اس کے بعد کیا ہوگا. پھر میں یہ بھی سوچ لیا تھا کہ میں نے جاب چھوڑ دی ہے, پھر میں دوبارہ اسی جاب, مطلب آئی ریممبر سپٹمبر 2022 آنورڈ تو مجھے رات میں نیند نہیں آتی تھی, مجھے راتوں کو نیند ہی نہیں آتی تھی, اور اعصابی ایک دباؤ ہوتا ہے نا آپ کو, وہ شروع ہو گیا تھا میرے. اتنی بے چینی ہوتی تھی کہ میں کروں کیا, کہاں جاؤں. انسٹا پہ ابھی تو آپ سمجھ لیں, ابھی ہم 2024 میں بیٹھے ہیں نا, تو میں آپ کو یاد کر کے بتا رہی ہوں, تو مجھے شاید اسپیسیفکلی یاد نہیں آ رہا, مگر اگر آپ ابھی میرا جی میل کھولیں گی, اگر آپ میرا انسٹا کھولیں گے, آپ میرا ٹویٹر کھولیں گے, اور آپ میرا فیس بک میسنجر کھولیں گی, تو آپ باقاعدہ حیرت میں چلی جائیں گی کہ میں نے کوئی ڈائریکٹر پاکستان کا ایسا نہیں ہوگا, یا کوئی پروڈکشن ہاؤس اور ڈائریکٹر تو بڑی بڑی مین باتیں ہیں نا, مجھے ADs کا پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے یا کوئی DOP ہے, ڈائریکٹر آف فوٹوگرافی ہے کسی ڈرامے کا, میں ان تک کو DM کرتی تھی. اور وہ DM ایسا نہیں ہے کہ آپ کیجولی بیٹھ کے DM کریں, آپ باقاعدہ, ایک ڈسپلن تھا اس چیز کے اندر. روز صبح اٹھتی تھی, یہ ٹیبل ہوتی تھی, یہ کرسی ہوتی تھی,
पूरा पूरा लिखती थी उनको मैसेजेस, अपना मोनोलॉग भेजती थी, फिर उनका जब सीन हुआ नहीं हुआ, सीन हुआ नहीं हुआ, सीन हो गया फिर फॉलो अप भेजती थी. ये मैंने कोई गिनती भूल गई हूँ मैं कि मैंने कितने लोगों के साथ, 2-3 हज़ार तो मैंने लोगों का ताक़ुब इस तरह से किया होगा, तब जाके मुझे कहीं पहला रोल अपना मिला. तो 2021 से लेके 2000 आप समझ लें 2023 की जनवरी तक. और तुम्हें अपने टैलेंट पे यकीन था थ्रू आउट? मुझे यू फेल्ट यू वर गुड इनफ? या मुझ में एक जिद थी. मुझे कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ लगती थी कि यार मैं कुछ डिफरेंट कर रही हूँ, आई हैव समथिंग डिफरेंट टू ऑफर, जो अमूमी तौर पे मैं देख रही हूँ ना, यार मैं इससे बेहतर कर सकती हूँ, यार ये मैं इससे डिफरेंट कर सकती हूँ. तो वो ग्लैड. लेकिन कितनी मेहनत और कितना कितना आपको पीछे लगना पड़ता है, यू नो, इन ऑर्डर टू गेट देयर. बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है. वाओ, ओके, दैट्स वंडरफुल. आर यू द सिंगल ब्रेड अर्नर ऑफ योर फैमिली? नॉट एनी मोर थैंकफुली. मेरे 2 छोटे भाई हैं, अब नाउ दिव कम ऑफ एज और बड़े हो गए वो भी, तो तब सब शेयर करें रिस्पॉन्सिबिलिटी. तुम्हारे घर में कभी ये प्रॉब्लम नहीं थी कि नहीं, यू नो, यू गर्ल्स अर्निंग, दे शुड सेटल डाउन, व्हाई आर यू गेटिंग सो इनटू दिस होल एक्टिंग करियर? बहुत ही प्रोग्रेसिव घराना था इस मामले में हमारा. दैट इज वंडरफुल, दैट इज वंडरफुल, क्योंकि द वे यू आर कमिटेड, द वे यू बिलीव इन योर क्राफ्ट, द स्काई इज द लिमिट. आई एम सो ग्लैड आई गॉट टू मीट यू. आई एम सो ग्लैड कि तुम्हारी सारी स्ट्रगल्स के बाद मुझे एक फेरी टेल हैप्पी, वेल इट्स नॉट द एंडिंग, बट the fairy tale's taken a happy move. So that's great. Good talking to you. Talk to you again soon. Thank you.